نمبر 2 بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر خیر کے کام سے پہلے، ہر نیک عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ اگر کوئی بندہ، حضور نے فرمایا کہ کسی نیک عمل کا آغاز وہ بسم اللہ سے نہیں کرتا، یہ گویا ایسے ہے جیسے دم کٹا۔ جیسے آپ ایک جانور کو دیکھتے ہیں، وہ جانور بڑا حسین و جمیل ہو، بڑا خوبصورت ہو، شاندار ہو، لیکن اگر اس کی دم کٹی ہوئی ہے تو آپ کی توجہ اس عیب کی طرف جاتی ہے، آپ کو اس کا حسن وہ محسوس نہیں ہوتا، آپ سارے حسن کو بھول کے اس عیب کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جب کوئی مسلمان، کوئی مومن وہ بسم اللہ کے بغیر کام کو شروع کرتا ہے، چاہے وہ دینی کام ہے چاہے وہ دنیاوی کام ہے، بد کام نہ ہو، نیک کام ہو، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، اس کو بسم اللہ کے بغیر کرتا ہے، یہ دم کٹا ہے۔ دم کٹے کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ بے برکت کام ہے، اللہ نے اس کام کے اندر جو برکت رکھی تھی وہ اللہ اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ ایک بندہ عمارت بناتا ہے، اہرے کھدائی کرتا ہے، لیکن پہلی ہی بیلچا، پہلی کسی، کوئی چیز بھی مارنے سے پہلے بسم اللہ سے ابتدا نہیں کرتا، اس نے آج 8 گھنٹے کی مزدوری میں برکت کو شامل نہیں کیا۔ ایک بندہ کوئی اور کام کرتا ہے، ایک بندہ ہے وہ سکول کا سبق یاد کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اگر سکول کے سبق کو یاد کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے اگر وہ کوئی نیک عمل کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے قرآن کو یاد کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں جھاڑو شروع کرے گا، تو حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنے سے رب تعالیٰ اس کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور نہ پڑھنے والے کو حضور نے دم کٹا کہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں جو خیر رکھی تھی، جو برکت رکھی تھی، جس کے ذریعے سے اس کی تھکان ختم ہوتی، اللہ تعالیٰ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس خیر کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عام سمجھا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ اتنا اہم ہے کہ مفتی شفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے اوپر بڑی کتاب لکھی ہے پوری بسم اللہ پہ۔ ہمارے اکابر جب قرآن پاک کی تفسیر لکھتے تھے تو کئی صفحات صرف بسم اللہ کے اوپر لکھ دیا کرتے تھے، اس کی برکات پہ، اس کی خیر میں، اس کی شفا پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل کے اندر اس کو ذکر فرمایا بطور آیت کے، قرآن کی آیت کے ذکر فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد، بلکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جس کو میں نے ابھی آپ سے عرض کی نا کہ 1-2 دن پہلے ہمارے ایک بچے نے کھانے میں ہاتھ ڈالا اور بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کھانا لگا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا، آپ اور آپ کے صحابہ اس کھانا آپ تناول فرما رہے تھے، تو ایک چھوٹی لڑکی اور کچھ روایات کے مطابق لڑکا، کچھ روایات کے مطابق وہ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بالکل چھوٹے بچے تھے 3-4 سال کے، تو یا لڑکی یا لڑکا کوئی بھی تھا، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، وہ بچی بھاگتی ہوئی آئی اور آ کے فوراً اپنی جگہ بنا کے فوراً کھانے میں ہاتھ ڈالا، اللہ کے نبی نے فوراً پکڑ لیا، ایسے زور سے پکڑا، ایسے کیا، اس کو پکڑ لیا، اس بچی کے ہاتھ کو ایسے پکڑا اور اس کو مسکرا کے کہا، اے میری بیٹی، جب بھی کسی کھانے میں شریک ہو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، نمبر 2 اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ یہ ابھی ہو رہا تھا کہ آپ نے اسے روکا، کچھ ہی دیر کے بعد ایک بدو، ایک دیہاتی آیا، اور وہ دیہاتی آ کے، اب دیہاتی لوگ تھے، وہ اتنا زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے مسائل کے ساتھ، دور دراز کے مدینہ سے رہنے والے لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا آپ کھانا فرما رہے ہیں، وہ بھی آ کے ایسے ہاتھ ڈالا، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی جب بھی کسی کھانے میں شامل ہو تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا،
جب لڑکی کا آپ نے ہاتھ پکڑا تھا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں اس وقت اس لڑکی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے ساتھ شیطان ابلیس کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے ابھی شیطان کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے اس لڑکی کے ہاتھ کے ذریعے سے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں دکھاتا نہیں ہوں لیکن یہ میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے۔ تو بسم اللہ کے بغیر کھانے کو شروع کرنا اپنے کھانے سے برتنوں کو اٹھا لینا ہے۔ آج ہمارے گھر میں تربیت ہی نہیں ہے اولاد کی، بچہ ساتھ بیٹھ رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، کسی ایک کی بھی توجہ نہیں ہے کہ کھانا کھاتے وقت اپنی اولاد کو بسم اللہ کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ تو بھائی اپنی اولادوں کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بھائی بسم اللہ کے ساتھ کام شروع کریں، وہ جوتا پہنے بسم اللہ پڑھ کے، وہ لباس پہنے بسم اللہ پڑھ کے، وہ کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے، وہ سونے لگیں بسم اللہ کر کے۔ اس لیے تو بسم اللہ کے فضائل ہی فضائل ہیں کہ بسم اللہ کے بغیر کام کے اندر اللہ خیر کو اٹھا دیتے۔ تو بسم اللہ کو شامل حال کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے جب بھی خطوط لکھے جاتے کفار کی طرف تو سب سے پہلے جس چیز سے اس کو ابتدا کی جاتی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف کی جاتی۔ خط لکھا جاتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا سے کی جاتی۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ انسان کو اللہ کی معرفت دکھاتا ہے کہ آپ جس سواری پہ بیٹھے ہیں، آپ جس کھانے پہ بیٹھے ہیں، آپ جس پینے پہ ہیں، آپ بستر پہ ہیں، آپ نیند پہ ہیں، ہر چیز کا اختیار اللہ کی ذات کی طرف کرنی ہے، آپ کا کمال کچھ نہیں۔ سواری پہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ ایک گھوڑے پہ بیٹھیں، گھوڑا آپ سے پاور میں 10 گنا زیادہ ہے، اگر وہ آپ کو قابو نہ دینا چاہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس پہ بسم اللہ کر کے اس لیے سوار ہوتے ہیں کہ اس سواری پہ بیٹھتے وقت بھی آپ اپنے اللہ کو شامل حال کرتے ہیں، اے میرے اللہ میں اپنی ذات کی طرف سے شروع نہیں کر سکتا، میں اس پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا، یہ آپ کی برکت والی بسم اللہ ہے، شروع آپ کے نام سے ہے، انتہا ابتدا آپ کے نام سے ہے کہ یہ سواری کو تو آپ نے میرے اس لیے مسخر فرما دیا اور میں اس کے اوپر بیٹھ رہا ہوں۔ آپ اور ہم بستر پہ جاتے ہیں، ہمارا ایک تقاضا ہے کہ ہمیں نیند آ جائے، اللہم بسمک اموت و احیا، تو نیند کے لیے بستر پہ لیٹتے وقت آنکھیں بند کرتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ سے آپ نے شروع کیا۔ بھائی کیوں؟ اے اللہ میں نہ آنکھیں بند کر سکتا ہوں، نہ آنکھیں کھول سکتا ہوں، نہ نیند کی طرف غلبہ کر سکتا ہوں، نہ میٹھی ٹھنڈی نیند مجھے اپنی طرف سے آ سکتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہم بسمک، اے اللہ تیرے ہی نام کے فضل سے میں کام کو شروع کر رہا ہوں، مجھے نیند تو نے عطا فرمانی ہے، تو اللہ کو شامل حال رکھا ہے۔ سفر کرنا ہے اللہ کو شامل حال، سونا اللہ کو شامل حال، کھانا آپ اور ہم کھانے پہ بیٹھے، بھائی کھانے کے پیچھے جتنی محنتیں لگی ہیں، آپ نے تو اپنے ہاتھ میں ایک بیج پکڑ کے پھینک دیا، پھینکنا تو ضائع کرنے کی علامت ہے، آپ کا بچہ پھینک کے آپ 2 تھپڑ مارتے ہیں، آپ نے بھی تو پھینک دیا، لیکن اس الٹے بیج کو سیدھا کرنا، پھر آپ کے اس بیج کی حفاظت کرنا، اس کو دبانا، پھر اس کو پردوں میں رکھنا، ہر قسم کے نقصانات سے بچانا، نہ ٹھنڈ میں نہ گرم، جو موسم اس کے لیے اس وقت خیر کا ذریعہ اللہ اس کو پہنچاتا ہے، اور پھر آپ نے دبایا، اللہ نے کومپل کو نکالا، پھر وہ کومپل پگڈنڈی بنی، اور اس پگڈنڈی سے پھر وہ بڑی ہوتے ہوئے پودا بنا، آپ کے لیے فصل کا ذریعہ بنا، پھر وہ پکی اور کٹی، اور اس کے بعد آپ نے چکی میں بھیج کے اس کو پیسا، اور پھر وہ آٹے کی شکل میں ہوتے ہوئے آپ کے توے پہ پہنچی، آپ کے توے نے گرم کر کے آپ کے سامنے روٹی کو رکھا، اور یہ ساری پیچھے کی کوششیں 6 مہینے کے بعد، یہ دانا پیسنے کے بعد، روٹی بننے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ کے لقمہ بنا، تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ اس کو ڈالتے وقت بھی ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اس کو دفن کرتے وقت بھی
بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، موسموں کے تغیر و تبدل میں ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، یہ تیری ہی ابتدا تھی، تیری ہی انتہا ہے، ہم بسم اللہ کر کے تیرے اوپر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں۔